السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر بہت ہی بہترین مسئلے لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ بہت ہی پیاری پیاری حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بس آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آخر تک بغور سے سماعت کریں تاکہ جو باتیں آپ کو بتائی جائیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان کو غور سے سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ روز اچھی باتیں اور احادیث مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہوتی رہیں۔ تو آئیے آج ہم بتانے جا رہے ہیں جھوٹ کی خرابی کیا ہے۔ جو انسان ہنسی مذاق کی بات میں بھی جھوٹ بولتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، یہ تمام باتیں ہم حدیث مبارکہ کی روشنی میں جانیں گے۔ تو آئیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے حدیث نمبر 7 ہے۔ امام احمد نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ ایمان سے مخالف ہے، یعنی ایمان سے الگ ہے، اس کا الٹا ہے، مخالف ہے، اس سے دور رہو جھوٹ سے۔ ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 8 میں فرماتے ہیں کہ امام احمد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ پورا مومن نہیں ہوتا جب تک مذاق میں بھی جھوٹ کو نہ چھوڑ دے اور جھگڑا کرنا نہ چھوڑ دے، اگرچہ وہ سچا ہے۔ یعنی اگر وہ سچا ہے اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جھوٹ بولنا بالکل بند نہ کر دے، چاہے وہ مذاق کی بات ہو یا وہ سیریسلی بات ہو۔ حدیث نمبر 3 ہے۔ امام احمد و ترمذی، ابو داؤد و دارمی نے روایت بہز بن حکیم عن عبیہ عن جدہ روایت کی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے ہلاکت ہے، اس لیے کہ ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ 2 بار فرمایا کہ اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، یعنی کس کے لیے، کون سے شخص کے لیے؟ اس شخص کے لیے کہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی عادت ہوا کرتی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان جا کے ایسی بات بولیں تاکہ لوگ اس کی بات پہ ہنسیں اور لوگ اس سے مزے کریں اور لوگ اس کو بلا کے بات کریں کہ بھائی تو باتیں اچھی کرتا ہے، کہ جب تو بولتا ہے تو لوگ تیری بات پہ ہنستے ہیں، تو بہت بہترین باتیں کرتا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا لوگ میری بات پہ ہنسیں گے تو میں تو لوگوں کو ہنسانا اچھی بات ہے، حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو ہنسایا کرو، مطلب لوگوں کے دل کو خوش کرا کرو، یہ ثواب کا کام ہے، میں ثواب کما رہا ہوں۔ تو یاد رکھنا، جھوٹ کا سہارا لے کر اگر کسی کو ہنسا رہے ہو تو یاد رکھنا اس کے لیے جھوٹ بولنا اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، یعنی اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے بربادی ہے، یہ حضور نے فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 10 ہے۔ بہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، بندہ بات کرتا ہے محض اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے، اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے کہ جو آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلہ سے زیادہ ہے، اور زبان کی وجہ سے جتنی لغزشیں ہوتی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جتنی قدم سے لغزشیں ہوتی ہیں۔ یعنی یاد رکھنا، زبان کی غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں قدموں کی غلطیوں سے زیادہ، اور جو بندہ اس لیے بولتا ہے کہ لوگ میری بات پہ ہنسیں، کہ لوگ بار میں ہنسیں، میں اس لیے بولوں گا کہ لوگ میری بات پہ ہنسیں، اب اس میں جھوٹ بھی شامل کرتا ہے، صرف لوگوں کو ہنساتا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 11 ملاحظہ فرمائیں۔ ابو داؤد بہقی نے عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے مکان میں تشریف فرما تھے، میری ماں نے مجھے بلایا کہ آؤ تمہیں دوں گی۔ حضور نے فرمایا کیا چیز دینے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ کھجور دوں گی۔ ارشاد فرمایا اگر تو کچھ نہ دیتی تو یہ تیرے ذمہ جھوٹ لکھا جاتا۔ جیسے کہ اکثر ماں کہتی ہے بچے کو، میرے بیٹا ادھر آ جاؤ تجھے فلاں چیز دوں گی، مگر وہ صرف بلانے کے لیے اس کو بلاتی ہے قریب آ جائے، اور جب قریب آ جاتی ہے بچہ مانگتا ہے تو کہتی ہے نہیں میں نے تو تجھے بلانے کے لیے تھا کہ تو میرے پاس آ جائے، اس لیے میں نے ایسے بولا تھا۔ تو اب یاد رکھنا یہ جھوٹ ہے، چاہے تم بچے کو بلانے کے لیے بولو یا تم کسی کو ہنسانے کے لیے بولو یا اپنی بات کہیں رکھنے کے لیے بولو یا کسی چیز سے بچنے کے لیے بولو، یہ یاد رکھنا جھوٹ ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ آپ دیکھیں حدیث نمبر 12، بہقی نے ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی،
کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے منہ کالا ہوتا ہے اور چغلی سے قبر کا عذاب، یعنی جو آدمی جھوٹ زیادہ بولتا ہے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور جو چغلی کرتا ہے اس کو عذاب قبر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 13 صحیح بخاری و مسلم میں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان میں صلح کرتا ہے، اچھی بات کہتا ہے اور اچھی بات پہنچاتا ہے، یعنی ایک طرف سے دوسری کے پاس اچھی بات کہتا ہے، جو بات اس نے نہیں کہی وہ کہتا ہے کہ فلان مثلاً اس نے تمہیں سلام کہا ہے، تمہاری تعریف کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جھوٹ نہیں۔ اب اس پہ غور کرنے کی بات ہے، کچھ لوگ کہیں گے بھائی میں نے تو سلام کہا نہیں مگر تم نے اس سے سلام کیوں کیا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں، جو لوگوں کے درمیان پیار و محبت قائم کرتا ہے، دو لوگوں میں برائی ہے، آپس میں دو بھائیوں میں برائی ہے، تو پہلے ایک بھائی کے پاس گیا، اس نے کہا کہ تمہارے جیسے بڑے اور چھوٹے بھائی میں برائی ہے، تو وہ پہلے بڑے بھائی کے یہاں گیا تو اس نے بڑے بھائی کے یہاں جا کر کہا کہ تمہارے چھوٹے بھائی نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور وہ تمہاری بہت تعریفی کرتا ہے، دل سے تمہاری عزت کرتا ہے۔ یہ باتیں اس نے جا کر بڑے سے کہی، مگر یہ باتیں چھوٹے کو نہیں پتہ تھی کہ یہ تیسرا آدمی میری طرف سے جا کر وہ ایسی ایسی باتیں کہے گا، جبکہ اس کو چھوٹے کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو ایسی باتیں میں یہ جھوٹ نہیں بلکہ یہ تو پیار و محبت ہے، بلکہ اس نے سلام بھیجا ہے، وہ تمہارے دل سے تعریف کرتا ہے، تو یہ جھوٹ نہیں بلکہ یہ دو مسلمانوں کے درمیان سے جو آپس میں جھگڑا ہے اس کو مٹاتا، دونوں کے درمیان پیار و محبت قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ جھوٹ نہیں ہے، اس کو غور سے سنیں، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 14 ترمذی نے اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ کہیں ٹھیک نہیں مگر 3 جگہوں میں، ایک مرد اپنی عورت کو راضی کرنے کے لیے بات کرے، 2 اور لڑائی میں جھوٹ بولنا، 3 اور لوگوں کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا، یعنی ان جگہوں میں جھوٹ کہا حضور نے کہ 3 جگہوں میں مگر 3 جگہوں میں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، 3 صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ مین مقصد میرا ابھی تک کا سبق آپ کو جو مسئلے پہنچا رہا تھا حدیث پاک، ان میں سے مین مقصد یہی ہے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے، تو ہاں بے شک کن جگہوں پہ، 3 جگہ ایسی ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، بول سکتے ہیں، وہ کون سی جگہ ہیں اس کو خاص کر کے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ مسئلہ 3 صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے، یعنی اس میں گناہ نہیں۔ ایک جنگ کی صورت میں کہ یہاں اپنے مقابل کو دھوکہ دینا جائز ہے، یعنی کسی کفار سے، کسی غیر مسلم سے جنگیں ہوتی ہیں، جنگ ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ وہ آپ سے زیادہ بڑا پہلوان ہے اور آپ اس سے کمزور ہے، تو آپ اس کو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ تیرے پیچھے کون ہے، وہ پلٹ کے دیکھے اس کو قتل کر دیا، یا مطلب اس طرح کی کوئی باتیں جو اس کا ذہن بھٹکائے، آپ ایسا بول سکتے ہیں اور اس پہ غالب آ جائیں، اس کو قتل کر دیں، اس کو باعث جہنم کر دیں غیر کو، تو ایسا کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب ظالم ظلم کرنا چاہتا ہو اس کے ظلم سے بچنے کے لیے بھی جائز ہے، یعنی کوئی ظالم ہے تم اس کے قبضے میں ہو اور تم پتہ چلا کہ یہ میں سچ بولوں گا تو یہ بندہ مجھے قتل کر دے گا، یا سامنے والے مسلمان کے بارے میں پوچھ رہا ہے مجھ سے کہ اس نے غلطی کی کہ نہیں کی، اگر میں سچ کہوں گا اور اس نے غلطی کی ہے تو یہ اس کو قتل کر دے گا، تو ایسی صورت میں جھوٹ بولنا جائز ہے، یعنی اس کی تمہیں مسلمان کی جان بچانا جائز ہے، تو اس کی صورت میں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 2 مسلمانوں میں اختلاف ہو، ٹھیک ہے، 2 مسلمانوں میں اختلاف ہو اور یہ ان دونوں میں صلح کرانا چاہتا ہے، مثلا ایک کے سامنے یہ کہہ دے کہ وہ تمہیں اچھا جانتا ہے، تمہاری تعریف کرتا تھا اور اس نے تمہیں سلام کا کہلایا بھیجا ہے، اور دوسرے کے پاس بھی اسی قسم کی باتیں کرتا، تو دونوں میں عداوت کم ہو جائے اور صلح ہو جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات خلاف واقع کہہ دے۔ خلاف واقع کا مطلب یہ ہے کہ جو بات ابھی نہیں ہوئی ہے اس کو تم نے کہہ دیا، بیوی کو خوش کرنے کے لیے، بیوی ناراض ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہے، جو بات نہیں ہوئی ابھی تم نے کہہ دیا، تو ایسی صورت میں دوسری۔ اور جو اس سے پہلے والی کیا تھی کہ 2 مسلمانوں میں جب جھگڑا ہے اس میں ان دونوں مسلمانوں کے درمیان سے جو عداوت ہے اس کو ختم کرنا، محبت کو پیدا کرنا، تو آپ کچھ الفاظ ایسے جو بول سکتے ہیں جیسے کہ وہ آپ کی تعریف کرتا ہے، وہ آپ کی دل سے عزت کرتا ہے، اس نے آپ کو سلام کیا ہے، یہ اس بنا پہ بول رہا ہے کہ تاکہ آپس میں جو دونوں جھگڑے ہیں، جو دونوں کے درمیان دشمنی ہے، وہ ختم ہو جائے، تو ان صورتوں میں وہ جھوٹ بول سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا اسے کوئی کراہت نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں یہ جو باتیں آپ کہیں گئی ہیں آپ حضرات کو پسند آئی ہوں گی۔ اسی طریقے سے روزانہ
بہترین احادیث مبارکہ، بہترین مسائل آپ حضرات کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں۔ بس آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل نوری گائیڈ کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ جو اچھی باتیں، اچھے مسائل ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، آپ کے ذریعے کسی دوسرے کے پاس پہنچیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں اور بہترین سبق لے کر